اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وانهم الا یظنون۔ روان ترجمہ سنیے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے امیون امی لا يعلمون الکتاب جو نہیں جانتے کتاب کو الا امانیہ مگر اپنی من گھڑت باتیں، خوشکن خیالات، آرزوئیں، تمنائیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں وہ مگر ایک گمان کی حد تک۔ یہ ہم نے دیکھا سورہ بقرہ آیت نمبر 78 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ 9واں رکوع ابھی زیر مطالعہ چل رہا ہے۔ یہاں آ کر نصف مکمل ہوا ہے پہلے پارے کا، اور اس رکوع میں یہ جو خاص طور پر مضمون ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے نشانیاں دیکھنے کے بعد، اور پھر انہوں نے اپنے پاس سے تحریف بھی کی اور حق کو قبول نہ کیا۔ تو اس کی وجہ بیان ہوئی ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا۔ یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ جب بھی کوئی نظریہ، جب بھی کوئی سوچ، جب بھی کوئی عقیدہ بنتا ہے تو اس کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ ہم پڑھ کے آئے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ شفاعت باطلہ کے وہاں سارے تصور اس لیے کاٹے کہ ان میں یہود میں موسیٰ علیہ السلام یا سارے کے سارے انبیاء ان میں موجود رہے، اور اس وجہ سے ان کی موجودگی کی وجہ سے انہوں نے شفاعت باطلہ کا ایک عقیدہ بنا لیا، ایک سوچ بن گئی۔ بالکل یہ مضمون آگے چلتا رہے گا۔ یہاں بھی انہوں نے ایک جو خیال بنایا اپنے پاس سے، اور اس خیال کا پھر اس کی وجہ بیان ہوئی، اور وہ وجہ تھی کہ ان میں سے کچھ امی لوگوں نے جو کتاب کو نہیں جانتے تھے، اپنے پاس سے کچھ آرزوئیں، کچھ ان کی من گڑت باتیں، خوشکن خیالات، انہوں نے ان کو دلاسا دے دیا، چلیں کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ جو آیت کا ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، اس میں ایک لفظ امی آیا ہے۔ امی کی قرآن مجید نے خود ہی تعریف بیان کی ہے۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اس میں بھی امی کا لفظ آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہے۔ قرآن نے اس کی تشریح یہاں کی لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے۔ اگر ہم امی کا ترجمہ ان پڑھ کریں تو یہ گستاخی ہوگی۔ بس بہترین لفظ کیا ہے؟ امی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کتاب کا علم نہیں جانتے۔ یعنی مکے کے لوگوں میں یا مدینے کے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ جو کتاب کا علم نہیں جانتے، انہوں نے اپنے خوشکن خیالات کو ہی اپنا عقیدہ بنا لیا، اور اسی پر وہ یقین کر کے بیٹھ گئے۔ یہی مضمون قرآن مجید نے آیت نمبر 111 میں بیان کیا ہے سورہ بقرہ کی۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں مگر یہودی یا عیسائی۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی خوشکن باتیں ہیں، ان کے من گڑت خیال ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی کہہ دیجئے ہے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو۔ یہی مضمون قرآن مجید نے شیطان کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ شیطان ان کے دلوں میں آرزوئیں اور خواہشات پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ راہ راست پہ آنے سے قاصر ہیں۔ آیت نمبر 43 ہے سورہ الانعام کی۔
فلولا اذا جاءہم بأسنا تضرعوا، اور کیوں نہ ایسا ہوا جب آیا ان کے پاس عذاب تو وہ گڑ گڑائے، ولیکن قست قلوبہم، اور لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، وزین لہم الشیطان، اور مزین کیا واسطے ان کے شیطان نے ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب یہ شیطان جو ہے ان کے دلوں میں اس نے ایسے وسوسے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ راہ راست پہ نہ آ سکیں۔ اسی طرح یہی مضمون سورہ حج میں اپنی کلائمیکس کو پہنچا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 52، 53 اور 54 میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، اور نہیں ہم نے بھیجا کوئی آپ سے پہلے کوئی رسول یا اور نہ کوئی نبی، مگر جب اس نے آرزو کی، ان آرزوؤں میں شیطان نے کچھ ملاوٹ کر دی۔ فَيَنسَخُ اللَّهُ، پس اللہ نے بھلا دیا، ما یلقی الشیطان، جو ڈال دیا شیطان نے، ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر وہ اللہ فیصلہ کرتا ہے اپنی آیات کے ذریعے، اللہ ان کو قوت فیصلہ دے دیتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ آیت بہت ہی خوبصورت اس اعتبار سے ہے کہ جو بھی کوئی رسول آئے یا نبی آئے، جب بھی انہوں نے کام کرنے کا کوئی اسٹریٹجی، کوئی تدبیر بنائی، تو شیطان نے ان کی تدبیر یا اسٹریٹجی کو اپنے پاس سے کچھ ڈال کر ان کی خواہشات کی طرف متوجہ کر کے ان کو بدلنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شیطان نے خواہشات ڈالی تھی اس کو ختم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی آرزوؤں سے، شیطان کے حربوں سے بچا لیا۔ شیطان نے کیوں ایسا کیا؟ لیجعل ما یلقی الشیطان، کہ ڈال دے شیطان نے جو ڈالا، فتنتاً، آزمائش، للذین فی قلوبہم مرض، واسطے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں مرض ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم البتہ دور کی مخالفت میں ہیں۔ اگر شیطان نبیوں کو نہیں ورگلا سکا تو شیطان نے لوگوں کے اندر یہ خواہشات اور تمنائیں ڈال کے، ان کو آزمائش میں ڈال کے، ان کے دلوں میں مرض ڈال کے، نبیوں کے خلاف ابھار کے ان کے دل سخت کر دیے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، کہ ظاہر کرے وہ لوگ جو علم دیے گئے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ کہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا، پس ایمان لاؤ، بِهِ، ساتھ اس پہ، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پس عاجزی اختیار کریں ان کے دل، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ البتہ راہ دکھانے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو شیطان نے وسوسہ ڈالا اس کو بالکل ختم کر دیا نبیوں اور رسولوں کے دلوں میں سے، اور ان لوگوں کے دلوں میں سے بھی ختم کر دیا جو ایمان والے تھے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں سے کچھ کتاب کا علم نہ رکھنے والے امی لوگ ہیں، مگر وہ اپنی امانییں اور ان کی خواہشات جو ہیں اس پر انہوں نے ڈیرا لگا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس پر کاربند ہو گئے، اور انہوں نے من گھڑت خیالات اپنے بنا لیے، اس پر ہی انہوں نے یقین کیا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں وہ مگر ایک گمان تھا ان کا ایک خیال تھا۔ قرآن مجید نے اس بات کو یہاں آ کر مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔